السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رات کو مجھے بچھو کے کاٹنے سے بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شام کے وقت یہ کلمات کہتے تو تمہیں بچھو نقصان نہ پہنچاتا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے واسطے سے سارے مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ جو شخص شام کو 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کہے گا تو اسے کوئی بھی زہریلی چیز نقصان نہیں دے گی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے بعد اس کے ایک راوی سہیل بن ابی صالح سے روایت کیا ہے کہ ہمارے گھر والوں نے یہ دعا سیکھ لی تھی، پھر ہر رات یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک باندی کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، لیکن اسے کوئی درد و تکلیف نہیں ہوئی۔ اس حدیث میں اس دعا کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور جو شخص بھی یہ دعا شام کے وقت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سانپ، بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے محفوظ رہے گا۔ تشریح: اعوذ کا معنی ہے میں پناہ چاہتا ہوں، اور استعاذہ پناہ طلب کرنے اور بچاؤ اور سہارا اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ ہر ایسی چیز سے بھاگ کر اس ذات کی طرف پلٹ آنا جو اس چیز کے شر اور نقصان سے اس کو محفوظ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنے والا اس چیز سے بھاگتا ہے جو اسے تکلیف دیتی ہے یا ہلاک کرتی ہے، اور اپنے رب اور مالک کی طرف آتا ہے اور اس کی طرف بھاگ کر آتا ہے اور خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس سے بچاؤ چاہتا ہے اور اس سے پناہ چاہتا ہے۔ بکلمات اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا یہ قرآن مجید ہے، بعض نے کہا اس سے اللہ کی کلمات کونیہ قدریہ مراد ہے، یعنی وہ کلمہ کن جن کے ذریعے وہ کائنات کو پیدا کرتا ہے۔ التاماتی سے مراد ایسے کامل کلمات کہ جن میں کوئی بھی نقص و عیب نہ ہو، جس طرح انسان کے کلام میں ہوتا ہے۔ من شر ما خلق سے مراد ہر شر مراد ہے جو کسی بھی ایسی مخلوق میں ہو جس میں شر ہوتا ہے، حیوان ہو یا کسی اور چیز، مثلا جن، انسان، جانور، آندھی، تیز کڑاکا یا دنیا و آخرت کے عذاب و مصیبت میں سے کوئی بھی چیز۔ السلام علیکم۔